اس آیت نمبر 108 میں سورۃ البقرہ کی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کا سوال کرو جیسا کہ تم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانے کے یہودی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے آبا و اجداد نے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا تھا، کیا تم بھی اسی طریقے سے میرے محبوب آخری نبی سے ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو؟ وہ کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر جو ہے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم خدا رسول کو ہمیں نہ دکھا دو۔ خدا کو نہ دکھا دو، فرشتے کو نہ دکھا دو، فرشتوں کو نہ دکھا دو اور اللہ کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ یا ایک مفسر نے یہ بیان کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پہاڑ کو سونا نہ بنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی سوال ہوا تھا۔ کس طرح کا؟ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اعلانیہ طور پر اللہ کو دیکھیں گے تب تمہارا یقین اور ایمان لائیں گے تم پر۔ تو تم بھی اسی طرح کی حرکت کر رہے ہو جیسے تمہارے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ایک تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہ کرو جیسا تمہارے آبا و اجداد نے کیا تھا، رسولوں سے ایسا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قوم یہود کے اس عمل بد کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کتنے وہ حد سے آگے بڑھ چکے تھے، اور پیغام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا ہے کہ جس طریقے سے یہود نے اعمال کیے ہیں تو ان کے اعمال سے، ان جیسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں جس بات کا تمہیں حکم دوں اس بات کو تم عمل میں لے آیا کرو، عمل کر لیا کرو اس پر اپنی طاقت کے مطابق، اور جس بات سے روکوں تو اس سے رک جایا کرو۔ پہلے کے لوگ جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ کثرت سوال جو ہے، اگر یہ علم کے اضافے کے لیے ہو، معلومات میں اضافے کے لیے ہو تو یہ محمود ہے اور مستحسن ہے، اچھی چیز ہے۔ اور اگر یہ کثرت سوال جو ہے، زیادہ سوالات کرنا اہل علم سے، اس وجہ سے نیت یہ ہو کہ ہم ان کو جو ہے ذلیل و رسوا کریں گے اگر یہ نہ بتا پائے، یا ان کا امتحان لینے کے لیے، یا ان کو پریشان کرنے کے لیے، تو یہ قبیح ہے اور یہ جرم ہے۔ اہل علم حضرات کے بارے میں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان کو ان کے علم کی وجہ سے ان سے کوئی دشمنی رکھتا ہے وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ من طلب العلم لیماری بہ العلماء، جس نے علم اس وجہ سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے وہ علماء کا مقابلہ کرے گا اور یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے گا، یا پھر جو ہے اس کے علم کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچے گا، عزت کا مطالب ہے اس سے اور مال کا طالب ہے اس کے ذریعے، لوگوں کی توجہ چاہتا ہے، رضا الہی نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو علماء کا امتحان لینے کے لیے جو ہے ان سے ایسے ایسے سوال لاتے ہیں، یعنی جس کا ان کی زندگی، ان کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، حج کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وضو اور غسل کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف پریشان کرنے کے لیے اور علم ناپنے کے لیے۔
کہ انہیں کتنا علم ہے، ذلیل کرنے کے لیے مولانا کو یہ نہیں پتا. ایسے ایسے سوال کرتے، تاریخی بات لاتے. تمہیں تاریخی بات سے کیا مطلب؟ تمہیں تو اپنی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہیے. نماز کے واجبات کتنے ہیں کہ جس کو چھوڑنے کی وجہ سے قصدن نہیں سہون سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. غسل کس طریقے سے کرتے ہیں مولانا؟ ہمیں غسل کا طریقہ بتا دیں. ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، ہمیں یہی نہیں پتا ہے ابھی تک غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں. یہ باتیں پوچھنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کا علم ناپنا چاہیے. یہ حدیث بڑی سخت اس کے اندر وعید فرمائی آپ آقا علیہ السلام نے کہ علم مت ناپنا، علماء کا مقابلہ مت کرنا علم کے ذریعے. تو ایسا لوگ کرتے وہ آپ کو ملیں گے. ایسے لوگ رضا الہی نہیں چاہتے، نہ ثواب کی نیت سے مسئلہ پوچھنا، دینی مسئلہ پوچھنا، سوال کرنا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا دین کے، یہ ثواب کا کام ہے. اور ہم جو ہے اس کے ذریعے ایک عالم کو جو ہے ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے علم، اس کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں. ابھی ہماری جو ہے نماز ہی درست نہیں ہے، وضو غسل کا طریقہ ہی ہم سے نہیں آتا، ہم اس کا امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اس میں جو ہے آپ احتیاط برتیں. اللہ عز و جل نے یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا قوم یہود کا جو ہے ذکر کر کے کہ وہ ایسا کرتے تھے. اور پچھلے لوگ کس وجہ سے ہلاک کر دیے گئے؟ حضور نے فرمایا اختلاف کی وجہ سے، کہ وہ انبیاء سے اختلاف کرتے تھے اور سوالات کثرت سے اس وجہ سے کرتے تھے کہ ہم انہیں جو ہے کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے، کہ جو وہ جواب نہ دے پائے. حضور علیہ السلام سے بھی یہود آ کر سوال کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس جواب نہ دے پائیں گے. تو سورہ والضحیٰ جو ہے نا، اس کی ایک آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے. تو ان کفار نے، مشرکین نے ہی کہا تھا کہ دیکھو محمد کے رب نے جو ہے نا چھوڑ دیا ہے. یہ انہوں نے افواہ پھیلانی شروع کر دی اور حضور علیہ السلام پر ایسے تہمتیں باندھنا شروع کر دی اور ذلیل کرنے کی کوشش، انہوں نے ناکام کوشش کی. تو یہ یہودیوں کا عمل ہے. صاحب علم کو، علم والوں کو ناپنا، ان کا امتحان